آج ہمارا اسمبلی میں گیلریز میں السلام علیکم اسپیکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا گیلریز میں اس وقت موجود پاکستان کے طلبہ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اس قوم کے مستقبل بیٹھے ہیں. اور میں اپنا آنریبل ممبر کا تقریر سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوم کے مستقبل کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں. ان کا کیا اعتماد ہوگا ہمارے ان اداروں سے. یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان میں سے یہ اپنے تعلیم پورا کر کے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، ہمیں دیکھ کے تو ان میں سے ایک بھی سیاستدان نہیں بننا چاہے گا. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، بیکاز اس ہاؤس کا ممبر بننا is a matter of prestige, it's a matter of honor, not only in our country, but any country that has democratic elections. وہ اس لیے فخر کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اپنے قوم کے نمائندے نے ووٹ ڈال کے ان کو منتخب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے نمائندے ہوں گے، یہ میرے فیصلے کریں گے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے جس طریقے سے آج سے نہیں کچھ عرصے سے اس ملک میں ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے. ہم نے اسی سیاست سے معاشی انصاف دلوانا ہے. ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے، غربت سے نکالنا ہے. ہم نے اسی سیاست سے اس ملک کو چلانا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جو آج ہم ضرور مشکل میں ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے جناب اسپیکر، ہم اپنا ریجن کو لیڈ کر رہے ہوں گے. شرط جناب اسپیکر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم باہر جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی، یہاں آ کے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے. ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، پارلیمان اس ملک کا سپریم انسٹیٹیوشن ہے، اور جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے، اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا جناب اس میں. اور جب تک ہم یہ طے نہ کریں کہ جلسے میں آپ جو کہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس ہاؤس کے ممبر ہو یا کسی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، کسی وفاقی عہدہ کے ذمہ دار ہو یا کسی صوبائی عہدہ کی ذمہ داری آپ سنبھال رہے ہو، تو آپ کی اپنے سیاست اپنی جگہ، اپنے ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے، نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے، ہمیں اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا. اگر حکومت کا صرف
کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ، اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا. اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے، تو ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ they have to hold the government to account, کہ they don't have to just oppose us for opposition's sake. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے، آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے، آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے، تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا سیکیورٹی پالیسی کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے. اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں، نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ obviously ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں. یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے، اس ٹاپک پہ شور کریں گے، لیکن جس صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار، مہنگائی، تعلیم، صحت، تحفظ، دہشت گردی کا مقابلہ، ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے، کیسے لائرز بنائیں گے، کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے. اور اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا، اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم، جو آئین، جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے، یہ جمہوریت چلے، یہ پارلیمان چلے، اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کیا، 18ویں ترمیم پاس کیا، NFC ایوارڈ میں ڈیولیوشن کروایا. پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی. ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت، انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن، یہ ساری چیزیں ہم نے کروائے. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا، اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب، آپ جیل میں لڑے، آپ عوام کے میدان میں لڑے، یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے، عوام کا کام کرے. ہزار اختلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت کا، یہ سب جانتے ہیں. میں ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتا ہوں، ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاست میں ہوتا ہے. ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے،
महंगाई का मुकाबला करना है, अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाना है। और जहां हमने समझा कि तनकीद होना चाहिए, हमने भी तनकीद की। आप लोगों ने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि तनकीद ना करे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा जायजा ले कि हुकूमत का परफॉर्मेंस इस बुनियादी इशू पे क्या है। और मैं वजीर आजम साहब, उनकी मुआशी टीम का इस परफॉर्मेंस के बारे में इस हाउस को और अवाम को यह बताना चाहूंगा कि आपको याद है कि महंगाई की शरह क्या था 8 महीने पहले। आपको पता है कि हुकूमत ने अपने लिए बजट में टारगेट क्या रखा था फिस्कल ईयर के लिए, मतलब एक साल में टारगेट ये है, इनका अपना टारगेट कि हमने महंगाई की शरह को 12% पे लेकर आना है। साल भी पूरा नहीं हुआ है जनाब स्पीकर, और इस वक्त महंगाई की शरह 9.6% पे पहुंच चुका है। तो जहां मैं हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज का तनकीद करता आ रहा हूं, जहां आप हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज का तनकीद पे करते आ रहे हैं, जहां उनके अपने मेंबर्स हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पे तनकीद करते आ रहे हैं, इस पूरा हाउस को, इस साइड को, उस साइड को इस बात की तारीफ करना चाहिए कि महंगाई कम होता नजर आ रहा है। और हुकूमत से हम सबको इनपुट देना चाहिए, तजवीज देना चाहिए, साथ देना चाहिए कि इस महंगाई को हम कैसे मजीद कम कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ना हुकूमत से ना किसी और से ऐसा कोई गलती हो जिससे हमारा ये IMF के साथ और मुआशी जो प्रोग्रेस हो रहा है इसको नुकसान ना पहुंचा जाए। जनाब स्पीकर, जब आप 2008 से लेके 2013 तक इस हाउस में थे, हमने मिलके कंसेंसस के साथ, ऑपोजिशन के साथ इंगेज करके, उन लोगों के साथ इंगेज करके जिन्होंने मेरे वालिद को 11 साल जेल में कैद रखा, किसी सजा की कोई सजा नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं, उन्हीं सियासी जमातों के साथ इंगेज करना पड़ा। लेकिन सबसे इंगेज किया, सिर्फ हमारे एहतियातियों से नहीं। और ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेकर आए जिससे हमने सूबे को मजबूत किए, पार्लियामान को मजबूत किया, अदालत को मजबूत किया। और इस कंसेंसस की वजह से मुल्क के अवाम को फायदा हो रहा था। इस कंसेंसस के खिलाफ एक मखसूस लॉबी मौजूद है जनाब स्पीकर, इस मुल्क के, आपको भी पता है, हम सबको पता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कंसेंसस जारी रहे। और जब से वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पे साइन हुआ, उसका अगला दिन उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए, इस कंसेंसस को उड़ाने के लिए, गैर जमहूरी कुव्वतों को मजीद स्पेस दिलवाने के लिए साजिशें शुरू हो गई जनाब स्पीकर। एक साजिश इस सूरत में, इफ्तिखार चौधरी की सूरत में, दूसरी किसी एक सियासी जमात को खास तौर पे इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान ने सपोर्ट करके, बिल्ड करके हमारा सियासी निजाम को इस पॉइंट पे पहुंचाया है जनाब स्पीकर, कि जब पहले हमारे सियासी इख्तलाफात होते थे, मगर हम आपस में कौमी मफाद के इश्यूज में, अवाम के मफाद के इश्यूज में, आइन, जमहूरियत, पार्लियामान की बालादस्ती, इंसाफ दिलवाने के इश्यूज पे हम आपस में बात करते थे। अब तो हम हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसे अगर चलना है, चलते रहेंगे। मगर अफसोस इन बच्चों के जिनके मुस्तकबिल हमारे हाथ में है और हम इनकी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते हैं। हमारा जो सियासत है, हमारा जो केसेस है, हमारा जो इश्यूज है, वो हम देख लेंगे। लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा, ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ ये सुन के। ये एक सीनियर सियासतदान,
جس کے لیے میرا احترام ہے, رسپیکٹ ہے, جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست, بلوچستان کی سیاست میں خاص طور پہ اپنا کردار ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاؤس سے استعفیٰ دے رہا ہوں. مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ آج بیرسٹر صاحب نے, آنریبل ممبر جو چیئرمین ہیں اپنا پارٹی کا, آپ نے کہا کہ یہ سارے مشکلات ہوئے ہیں اور ہمارے 9 ممبرز کے بجائے کے علاوہ ہم سب پارلیمان کے چھوڑیں گے, ہم کمیٹی سے چھوڑیں گے. All it takes for evil to succeed is for good men to do nothing. مینگل صاحب کے لیے بہت احترام تھا, مگر اس کا فیصلہ سے میں بہت ہی مایوس ہوا. اس لیے مینگل صاحب کا اس ہاؤس میں ہونا نہ صرف اپنے علاقے کے عوام کا فیصلہ تھا, اس ہاؤس کی پرفارمنس کے لیے, تاکہ ہم ان صوبوں کا مسائل کا حل کریں, کہ یہاں ہونا ضروری ہے. اور آپ کی جماعت کے بارے میں, آپ کے سابق وزیر اعظم کے کردار, حکومت میں پالیسیز کے بارے میں تنقید کرتا رہوں گا. ہم آپس پہ اس پہ تو پتہ نہیں بہت لمبے عرصے ہم اس پہ اختلاف کرتے رہیں گے, اور آپ اسمبلی نہ چھوڑیں, آپ اپنا کمیٹیز نہ چھوڑیں, آپ آئے, بات کریں, کنٹریبیوٹ کریں, تنقید کریں, لیکن ذمہ داری اپنائیں. جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اس اسمبلی پہ ہوں, وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ نکلے. یاد ہوگا آپ کو, میں یاد دلواتا ہوں, میں کہتا رہا, پی ڈی ایم کا حکومت جب آیا میں کہتا رہا, نہ چھوڑے, نہ چھوڑے نیشنل اسمبلی, نہ چھوڑے پروونشل اسمبلیز. ضد تھا, جوش تھا, جذبہ تھا, کیا جو کرنا تھا. اب وہ خود بھگت رہے ہیں, وہ تو ان کی اپنی ایشو ہے, مگر ملک بھی بھگت رہا ہے جناب. اس بھی آپ ایسا کمیٹی بنائیں جو ہائی پاور کمیٹی ہو, جو ہمیں تجویز دیں, جو آپ کو تجویز دیں, جو نیشنل اسمبلی کو تجویز دیں کہ اس ہاؤس کو ہم کیسے فعال کر سکتے ہیں. ہم اس ہاؤس میں جو لوگ موجود ہیں, ہم مل کے جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. قانون بنانا ہمارا کام ہے, رولز بنانا ہمارا کام ہے, ماحول بنانا بھی ہمارا کام ہے. میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو, اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کرتے, اب ان کا انپٹ سنیں, ان کا بھی ایک موقف ہوگا, تجویز ہوگا, جس پہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر تجویز ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے. امید میں یہ بھی رکھوں گا کہ اگر ہمارا کوئی اچھا تجویز ہے یہ لوگ بھی مانیں گے. مگر اس چیپٹر کو ہمیں اینڈ کرنا پڑے گا جناب اسپیکر. جلسے ہم کریں گے, جلسے وہ کریں گے, باہر کا تماشا باہر کا تماشا رہے گا. پارلیمان کی بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, جمہوریت کے لیے کو چلانے کے لیے, تاکہ ہم وہ کام کریں کہ ہم عوام کے معاشی مسائل حل کریں, عوام کو تحفظ دلوائیں, عوام کو انصاف دلوائیں, عوام کو ان کو حق دلوائیں, وہ کام ہم شروع کریں. جناب اسپیکر, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی